أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمنون أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. برادران اسلام، واجبِ جمعہ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا اور دین کے نسبت سے کچھ کہنے اور سننے کی جذبہ اللہ رب العزت ہمارے اندر عطا کیا. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما احمد مصطفیٰ سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے آل و صحاب کے اوپر. حضرات جی، یہ خطبہ جمعہ میں جو آج کا موضوع رکھنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاق کے مالک تھے، کیونکہ قرآن حکیم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اخلاق والا کوئی دنیا میں اللہ رب العزت پیدا ہی نہیں کیا. آگے آؤ کرو، جتنے سب آگے کے سب مکمل کرو کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی پیدا ہی نہیں کیا. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون. نون کا ترجمہ اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا. یہ حروف مقطعہ ہے، جیسے جمعہ کے خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے قاف والقرآن المجید، کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ قاف کا کیا معنی ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے. جب اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے کہے قاف سے یہ ہوتا ہے، لام سے یہ ہوتا ہے، میم سے یہ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا نون والقلم وما یسطرون. اے نبی، یہ مکہ والے تمہیں پاگل کہیں، مجنون کہیں، دیوانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، اے نبی انک لعلی خلق عظیم، اے نبی ہم نے آپ کو تو بہترین مقام پہ فائز کیا. یہ عرب والے تمہیں پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو انہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیش آئے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر ایک پٹا چادر اوڑھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک پہ جگہ جگہ پیوند لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ پھٹی ہوئی ہے. ایک عورت جب دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر پھٹ گیا، اوڑھنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں دے دی، تحفے میں دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے
دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ نیا چادر دکھ رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ چنانچہ وہ صحابہ اکرام جب اس چادر کو لے لیتے ہیں تو اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر نہیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان نبی سے کچھ مانگا جاتا ہے تو نبی منع نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری چادر تھی ہی نہیں، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر نہیں لینا چاہیے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی تم میرے اوپر غصہ مت ہو، ناراض مت ہو، یہ چادر میں اس لیے لیا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرا جب انتقال ہو جائے تو اسی چادر میں مجھے لپیٹ کر کفن بنا کر مجھے رکھا جائے، دفن کیا جائے۔ وہ صحابہ اکرام تو جو تھے جو آخرت کی طرف رہتے تھے، آج ہمیں کون سے آخرت کی طرف ہے؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو۔ لیکن ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بے شمار جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، اے ایمان والو۔ آخر اللہ رب العزت کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والا جب ایمان والا ہے ہی تو ان سے یہ کیوں کہا جائے گا اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز پڑھو؟ کیونکہ ایمان والا رہے گا تو نماز پڑھے گا ہی، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان کہاں؟ وہ اپنے آپ بنتے رہو مسلمان، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں تو تمہارا ذکر ہی نہیں، تم مسلمان ہی نہیں۔ لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے ایمان والو نماز پڑھو؟ اس کے تفسیر میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ یا ایھا الذین سے جہاں اللہ رب العزت نے خطاب کیا وہاں اللہ نے کہا اے ایمان کے دعویٰ کرنے والے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ آج ہم رسول اللہ سے صرف دعویٰ کرتے ہیں، شادی ہمارا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے ہو رہا ہے؟ شادیوں کے اندر ناچ گانا ڈانس کرتے ہیں مسلمان۔ یہ کون مسلمان ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے کہ نے جنہیں دیکھ کے سرمائے یہود؟ یہ تم مسلمان ہو کہ تمہیں دیکھ کے یہودی نصارہ شرم کرتے ہیں، غیر مسلم تمہیں دیکھ کے شرم کرتے ہیں؟ اور وہ ایک مسلمان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلتا تھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اہلاً و سہلاً قبول کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا فإنی یریدکم صرح للناس، اے عورتوں تم سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو اس لیے کہ میں سب سے زیادہ تمہیں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ صرف اتنا اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ساری عورتیں کھڑی ہو گئی، کہتی ہیں قلنا وبما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عورت سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی، جہنم میں جلیں گے کیوں؟ اللہ کے رسول پہلے اس کی وضاحت کیجئے، باقی بعد میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیہ تم اس لیے جہنم میں سب سے زیادہ جلو گی کہ تکثرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتے ہو، وتکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو۔ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، رسول سر سے پیر تک دلیل ہی دلیل ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک دلیل ہوتا ہے، لیکن آج کے مولویوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ نہ بتائے تمہیں مسئلہ۔ آج مولویوں سے مسئلہ پوچھ لو، مولوی اپنا علم کو کمی ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو مولوی کی بے عزتی کر رہا ہے، یہ کون سا اسلام میں؟ آج ہم نے مولویوں کو سر پہ چڑھا کے رکھا اس لیے کہ ہمارے اندر پوچھنے کا جذبہ نہیں، مولوی نے جو کہہ دیا وہ مان لی، یہ کون سا اسلام میں؟ یہاں تو نبی سے پوچھا جا رہا ہے، قلنا وبما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جلیں گی، کیوں جائیں گی؟ جب وہاں رسول سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم مولویوں کی کیا اوقات ہے کہ عوام کو مسئلہ نہ بتائیں؟ لیکن آج ہم ہی نے مولویوں کو بڑھا کے رکھ دیا کہ مولوی کی بات تو ہم قرآن اور حدیث سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں۔
मौलवी क्या, जो मौलवी उस लायक है उसकी मानो, क्योंकि कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और व उलिल अम्रि मिनकुम, अपने अमीर की इताअत करो, जो हाकिम वक्त है उसकी इताअत करो। लेकिन जब तक वो कुरान और हदीस के दायरे में बोल रहा है तब तक उसकी इताअत करो। अगर वो कुरान और हदीस से हटा तो छोड़ दो उसकी इताअत, उसकी इताअत नहीं की जाएगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह जगह कुरान मजीद में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, ए ईमान वालों तुम मुसलमान हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क्यों कह रहा है जगह जगह? यानी हम आज ईमान का दावा ही तो कर रहे हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। मैं आपके यहाँ इतना दिन से आया हूं, मैंने कभी कहा कि तुम इमामों की पैरवी मत करो या इमाम की बात मत मानो, लेकिन इमाम के जैसा बनके दिखाओ। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है वैसा बनके दिखाओ, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे वैसा बनके तो दिखाओ। मुंह वैसा है नहीं, और तुम बुजुर्गों की बात कर रहे हो कि वो वहाबी रसूल को नहीं मानते। कौन कहता हम बुजुर्गों को नहीं मानते? जो सबसे बड़े इमाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके किताब इफ्तिल जीद के अंदर लिखा हुआ है। उनसे लोग पूछते हैं, मसला पूछते हैं, इमाम साहब अगर आप कोई दूसरी बात कहे और आपकी बात अगर अल्लाह के किताब से टकरा जाए तो हम आपकी बात माने कि अल्लाह की किताब की बात माने? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जवाब देते हैं कि तुम मेरे बात को छोड़ दो, उतरुकू कौली बि किताबिल्लाह, तुम मेरे बात को छोड़ दो, मेरे बात को दीवाल पे मार दो, तुम अल्लाह की किताब की बात को मानो। फिर पूछा गया कि आप कोई और बात कहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और बात कहे तो हम आपकी बात माने कि अल्लाह के रसूल की बात माने? कहते हैं उतरुकू कौली बि जानबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरे बात को छोड़ दो, मेरे बात को दीवाल पे मार दो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपना लो। फिर पूछा गया ये तो अल्लाह और उसके रसूल का था, अगर आप कोई बात और कहे, सहाबी कोई बात और कहे तो हम आपकी माने कि सहाबा का माने? कुर्बान जाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जवाब पे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जवाब देते हैं कि उतरुकू कौली बि सहाबा, तुम मेरे बात को छोड़ दो, सहाबा के बात को अपना लो, इसलिए कि सहाबा रसूल के सोहबत में रहा है, जितना इल्म उन्हें है उतना इल्म मुझे नहीं। इमाम साहब तो अपनी संजीदगी बता रहे हैं और आज हम उन्हीं को खुदा के बराबर दर्जा दे दिए? नहीं, उनके बराबर बन के दिखाओ। अगर इस्लाम में है, इस्लाम में अगर कुछ करना चाहते हो तो उनके जैसा बन के दिखाओ। अल्लामा का डिग्री होना जरूरी नहीं है कि इंसान मौलवी का डिग्री ले ले तभी मिंबर पे खड़ा हो या मौलवी का डिग्री ले ले तभी नमाज पढ़ाए। नहीं, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर याद है तो लोगों तक पहुंचाओ, नहीं तो कल कयामत के दिन ये तुम्हारे पड़ोसी गैर मुस्लिम सवाल करेंगे अल्लाह की अदालत में कि अल्लाह इसे दीने हक मालूम था, अल्लाह इसने मुझ तक पहुंचाया नहीं। आप क्या समझते हैं? हर मुसलमान जिस तरीके से शीशा होता है, आदमी आईना देखता है तो उसमें बता देता मैं काला हूं कि गोरा हूं कि कैसा हूं, उसी तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अलम तरा कैफ जरबल्लाहु मसला कलिमतिन तय्यबतिन शजरतिन तय्यबतिन असलुहा, कि एक मुसलमान उस दरख्त के करीब है, उस दरख्त के जैसा कि जब उसमें हरा भरा फल देता है तो इंसान उस फल को खाता, उससे फायदा उठाता है, और जब धूप हो जाता है, सख्त धूप हो जाता है तो उस दरख्त के साये में आराम करता है, और वो दरख्त जब सूख जाता है, एकदम कोई काम का नहीं रहता, फल भी देना बंद हो गया, तो इंसान जिस तरीके से उस दरख्त को काट के चूल्हा जला लेता है, आग जला देता है, उसी तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैरख्वाह होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से, जिसके जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचे। आज हम क्या इससे बचे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जुबान का बात की, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसके जुबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे।
آج ہم کیا وہ چیز کرتے ہیں؟ زبان کا لفظ اللہ کے نبی اس لیے پہلے استعمال کیے کہ اگر میں کسی کو ہاتھ سے ماروں گا تو وہ زخم بھر سکتا ہے، لیکن میں کسی کو گالی دوں گا تو وہ زخم نہیں بھر سکتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، ایک مسلمان ایک مومن کا مقام کیا ہے؟ کون نہیں جانتا خانہ کعبہ کتنا بلند ہے، کتنا بزرگ ہے اللہ کے نظر میں؟ اگر مسلمان بھلے بے نمازی ہے، بے روزگار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن تھوڑا بوڑا اتنا علم اس کے اندر ہے، اتنی غیرت ہے اس کے اندر کہ ایک چھوٹی سی مسجد کو ویران نہیں ہونے دیتا ہے۔ خانہ کعبہ جو سارے مسلمانوں کی امانت ہے، اس کو آدمی تباہ و برباد کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ایک مسلمان ایک مومن کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہتے ہیں، کعبہ، میں مانتا ہوں اللہ کے نظر میں تو بہت بزرگ ہے، اللہ کے نظر میں تیری بڑی ہستی ہے، لیکن ایک خانہ کعبہ ایک مسلمان ایک مومن سے بڑھ کر تیرا ادب نہیں ہے، تیرے احترام نہیں۔ بتاؤ، ایک مسلمان کا ادب احترام خانہ کعبہ سے بڑھ کر اللہ کے نبی بتائیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، یہ کون سے حدیث میں ہے؟ بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 3 دن پہلے میدان عرفات میں آئے، جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اللہ کے نبی، تاریخ کے اندر پورے سب سے لمبا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خطبہ دیا۔ اللہ کے نبی اسی خطبے کے درمیان کہتے ہیں، میرے صحابہ، چلنے کی طاقت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں مبارک گھسیٹتے گھسیٹتے عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور 2 صحابی رسول کو بلائے۔ ایک صحابی رسول کے ہاتھ پہ ایک کندھا رکھا، ایک کے کندھے پہ ایک دوسرا پہلا ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک گھسیٹتے گھسیٹتے عرفات کے میدان میں پہنچے اور کہتے ہیں، میرے صحابی، اللہ نے مجھے جو دین دیا تھا وہ کیا میں تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ نے دین کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو داعی بنایا تھا، آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم شہد اللہم شہد، 3 مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ، کل قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہے گی، اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، لیکن اے اللہ، ہو سکتا ہے میری امت بھی انکار نہ کر دے۔ اے اللہ، اللہم شہد اللہم شہد، اللہ تو گواہ بن جا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرے نبی سے کہہ دو، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو، اور یہ آیت کریمہ بھی اتار دو، الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام مدینہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو دین وہ ہے جو نبی کے دور میں مکمل ہو گیا۔ آج کے مولوی اگر کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو، دین ہے، تو یہ دین نہیں ہے۔ اگر وہ مولوی کہتا ہے یہ دین ہے تو اس سے کہو، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو، اگر تم سچے نہیں ہو، تمہارا دین سچا نہیں ہے، یا جو تم ہمیں راستہ بتا رہے ہو یہ سچا نہیں ہے، تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آئے، کہتے ہیں، میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کو میرے وجہ سے تکلیف پہنچا ہے تو وہ آج آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے، کیونکہ اللہ کے سامنے میری شکایت مت کر دینا، وہاں تو ہر انسان ایک دمڑی کے معلوم ہو جائے گا، ایک ٹکا اس کے پاس نہیں ہوگا، وہاں کون بدلہ دینے والا ہے؟ ایک صحابی رسول اٹھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو اپنے مسواک کے ذریعے کسی کو مارا ہے تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے گا۔ ایک صحابی رسول اٹھے، کہتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھے بدلہ چاہیے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میرے صحابہ، تمہیں کس بات کا بدلہ چاہیے؟ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، یاد کیجئے جنگ بدر کا واقعہ کہ آپ جب صحابہ کے صفوں کو درست کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول، میرا سینہ آگے نکلا ہوا تھا، آپ نے چھڑی سے میرے سینے پہ چبھائے تھے، اے اللہ کے رسول، اس سے مجھے تکلیف ہوا تھا، اے اللہ کے رسول، اس سے مجھے درد ہوا تھا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ،
اس میرے صحابی کو آنے دو، مجھ سے بدلہ لینے دو۔ وہ صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جس وقت آپ میرے سینے میں چھڑی کو چبھائے تھے اے اللہ کے رسول، اس وقت میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اے اللہ کے رسول آپ کرتا پہنے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کو اتار کر زمین پہ رکھ دیا اور کہتے ہیں میرے صحابہ تم آؤ مجھ سے بدلا لو۔ وہ صحابی رسول چھڑی لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب بڑھتے ہیں، چھڑی کو تو وہیں پھینک دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ کر جاروں کتار بچوں کے طریقے سے رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی، جب تمہیں بدلہ ہی نہیں لینا تھا، جب تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے سوچا کہ میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ملا لوں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میرے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر۔ بتاؤ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ایک آج ہم ہیں۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ آج جو ہم کر رہے ہیں بدعات خرافات، کیا یہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں کیا ہوں اور میرے صحابہ مان علیہ و صحابی، جس پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اگر اسی دین کے اوپر رہو گے تو تم کامیاب ہو۔ چنانچہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تو نے تیاری کیا کیا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول تیاری تو کچھ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ پھر سمجھ لو، اگر جو تم کہہ رہے ہو اس پہ اٹل ہو گئے، اس پہ جم گئے تو سمجھ لو جنت تو تمہیں مل کر رہے، اس لیے کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے۔ ایک صحابی اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں کون سا عمل کروں کہ جو میں جنت میں جا سکوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پہلا کلمہ توحید خالص دل سے پڑھو، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، تم خلوص نیت سے کلمہ پڑھو، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، حج کرو، زکات دو، اور ان استطاعت الیہ السبیل، اگر تمہارے پاس طاقت ہے حج کرنے کا تو خانہ کعبہ کے حج کرو۔ اور یہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بتائے، وہ صحابہ جب جانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تم کسی جنتی آدمی کو دیکھ کے خوش ہونا چاہتے ہو، صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی کون ہے وہ شخص جو جنتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے اگر اس پہ اٹل ہو گیا، اس پہ جم گیا تو انشاءاللہ وہ جنت اس کا مقدر ہے، جنت اس کا گھر ہے۔ بتاؤ وہ صحابہ اکرام تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ چیز بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت یہ ہے، یہ بدعت ڈھکانا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے، اور ابھی ہم نے خطبہ مسمونہ میں پڑھا یہ آیت کریمہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، نبی کہتے ہیں کل بدعت گمراہی ہے، کل بدعت جہنم میں لے جانے والے۔ آج مولوی کہتے ہیں یہ بدعت جائز ہے، یہ بدعت جائز ہے، اس کے مطلب نعوذ باللہ رسول کو نہیں معلوم تھا، تمہیں علم ہے؟ مسلمانوں ہوش میں آؤ، نہیں تو جو اللہ رب العزت نے کہا تھا ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ، نہیں تو اللہ رب العزت کا عذاب، اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے، اور جب وہ پکڑے گا تو یہ مسلمانوں تمہیں اتنا ذلیل کر دے گا، اتنا خار کر دے گا، اتنا رسوا کر دے گا کہ کائنات میں اتنا ذلیل اتنا رسوا تم نظر نہیں آئے گا۔ آج یہ قرآن حدیث مذاق ہے، آج ہمیں اور آپ کو مذاق لگ رہا ہے، لیکن قبر کے اندر پتہ چلے گا کہ مولانا کون مولانا سچ کہہ رہے تھے، کون مولانا جھوٹ کہہ رہے تھے، تو قبر کے اندر پتہ چلے گا۔ یہ تو ابھی باہر اللہ رب العزت نے جوانی دیا ہے اور زندگی دیا، صحت تندرستی دیا ہے، تو ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ قرآن حدیث ایک افسانہ لگ رہا ہے، ایک حقیقت لگ رہا ہے، پہلے زمانے کی قصہ لگ رہا ہے۔ یہی تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، اے محمد بن عبداللہ یہ پرانی باتیں ہیں، لیکن جب جس کے اوپر پڑتا ہے وہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا ابو طالب کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، قدم قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، ہر جگہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیے، لیکن وہی چچا جب مر گیا، مرنے کا وقت قریب ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرہانے بیٹھ کے کہتے ہیں میرے چچا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. اے میرے چچا تم صرف میرے کان میں کہہ دو, یہ سامعین کے سامنے مت کہو, صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے میرے چچا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میں اللہ سے تمہیں بخشوا لوں گا اور تم جہنم کے سرانے کھڑے ہوگے. اے میرے چچا میں تمہیں پکڑ کے جنت میں ڈالوں گا. لیکن ابو جہل بیٹھا, ابو لہب بیٹھا, اتبا بیٹھا, اتیبہ بیٹھا, تمام کفار مشرکین بیٹھے ہوئے کہتے ہیں قالوا وجدنا آبانا. اے ابو طالب تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ آج تو وہی چیز ہم بھی کہتے ہیں, ہمارے باپ یہ تھے, ہمارے دادا یہ تھے, وہی کفار مکہ بھی کہتے ہیں. قالوا وجدنا آبانا, کیا تو محمد کے نئی دین کو قبول کر لے گا, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ کہا اے میرے بھتیجے محمد میں نہیں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے بھائی اور عزیز و اقارب جو ہیں وہ وہی دین پہ تھے, میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں. آخر مر گئے. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا آپ سے اتنا محبت کرتے تھے, قدم قدم پہ آپ کا ساتھ دیے, اور اے اللہ کے رسول ان کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے وہ آگ کا جوتا پہنایا گیا ہے اور اس کے سولے کھوپڑی سے نکل گئے. بتاؤ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے جس پہ ہم مانتے ہیں لیکن یقین نہیں. آج رمضان المبارک میں دیکھیے کتنا آدمی رہیں گے تراویح پڑھنے والے, کتنے آدمی رہیں گے نماز پڑھنے والے. مسلمانوں اپنے ضمیر میں جھانکو کہ اللہ رب العزت وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم اللہ کے دروازے کی بھکاری تو بن کے پہلے دکھاؤ. اللہ رب العزت نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا حج, میرا مرنا, میرا جینا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین, ساری چیز اللہ رب العزت کے لیے. پہلے اس لائق بن کے دکھاؤ, نہیں تو اللہ رب العزت کیوں نہیں ہماری دعا قبول کرے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بڑے پیر صاحب جن کے نام پہ مولوی لوٹتے ہیں, جن کے نام پہ یہ فاتحہ لوٹتے ہیں, مرغا لوٹتے ہیں. وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ اپنے کتاب بنیاد الطالب علم میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زندگی میں 53 حج کیے تھے, 54 حج کیے تھے, لیکن جب 53 حج کر لیے 54 حج کرنے کے لیے جب گئے, جب وہاں جاتے تھے کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. غیب سے آواز آتی تھی کہ اے شیخ عبد القادر تیرے حج کو قبول نہیں کیا گیا, تیرا حج منظور نہیں. آج تو ہمیں 1-2 حج کی توفیق نہیں ہوئی, اور وہ اللہ کے نیک ولی تھے, نیک بندے تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت 54 حج کا توفیق دیا, اور آج ہم انہی کے شیدائی بن گئے, آج ہم انہی کی غلامی کرنے لگے. وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے جو توحید کا راستہ دے رہے ہیں, اور آج مولوی تمہیں خرافات کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گئے وہاں پر غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر تیرے حج کو منظور نہیں ہے, تیرا حج قبول نہیں ہے. اور بھی نوجوان وہاں پر اور بھی لوگ حج کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یا شیخ کچھ بھی کہا, مولانا صاحب کچھ بھی کہا کہ شیخ آپ کون سا ایسا گناہ کیے ہیں کہ جو غیب سے آواز آ رہی کہ آپ کی حج قبول نہیں, آپ کا حج منظور نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اے میرے دوست تو ایک مرتبہ یہ آواز سن کر گھبرا گیا, بے چین ہو گیا, اور یہی آواز مجھے سنتے سنتے 54 سال ہو گیا. یہی آواز میں سنتے آیا کہ عبد القادر تیرا حج قبول نہیں, تیرا حج منظور نہیں. ترنت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں اللہ اس دربار الہی کو چھوڑ کر کون سی ایسی دربار ہے جہاں میں جا کر اپنا حج قبول کرا لوں, اپنا حج منظور کرا لوں. اے اللہ وہ دروازہ ہے تو بتا دے, اے اللہ وہیں پر جا کر میں اپنی حج قبول کرا لوں. ترنت غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر آج ہم نے تیرے 54 حج کو قبول کر لیا. میں تیرے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا کہ اولاد دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, نماز و روزہ قبول کرنے والا اللہ ہے. وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیاد الطالب علم میں لکھتے ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا پرتھنی رکھا ہوا ہے گھر میں، وہ بھی عورت جو آٹا گوندتی ہے، گوندنے کے بعد جو تھوڑا آٹا بچتا ہے وہی پرتھنی رکھا ہوا ہے. یہ الفاظ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں احد کے پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ سجود ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، اے اللہ تو مجھے نبیوں کا امام بنایا ہے، اے اللہ آج میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بولے. آج تو ہم کتنا نازیبا جملہ کہتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے اللہ کا دوست لے لو، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. لڑکا نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا. آج کتنا دوست ہم اللہ کو دیتے ہیں. مکان کے مالک تمہارے اولاد بن جائیں گے مرنے کے بعد، کھیت کے مالک تمہارے اولاد، ہر چیز کے مالک تمہارے اولاد، اور مرنے کے بعد کہہ دو کہ اللہ جانے. اللہ کیسے جانے؟ اللہ رب العزت نے تو کہا تھا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو آسمان سے صحیح پہ اتر رہی ہے قرآن، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا. آخرت میں جنت تمہارا مکین ہے، جنت تمہارا جاگیر ہے، تمہیں جنت ملے گا. اور ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کسی اگر اولیاء کے پیچھے بھاگو گے، کسی رفیق کے پیچھے بھاگو گے، کسی مولوی کے پیچھے بھاگو گے تو سمجھ لو جہنم تمہارا مقدر ہے، تمہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صرف اللہ کے نبی اتنا کہے، جبریل اور میکائیل کا نزول ہوا اسی پہاڑی پہ اور جبریل اور میکائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ لو 7 تخبے زمین کی چابی، 7 تخبے آسمان کی چابی لو، اور جتنا سونا جتنا چاندی چاہیے جاؤ آپ نکال لو. لیکن اے اللہ کے رسول آپ اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار لگی ہے، اتنی ناگوار لگی ہے. ترنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں سر رکھ دیے اور اتنا روئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے تھے وہ جگہ پورا آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا، پورا آنسوؤں سے گیلا ہو گیا. وہ ایک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ سے رو کر معافی مانگ رہے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عبادت کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر سوج جاتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا رکوع کر دیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، آج کہیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیارا نہیں ہو جائے گا، آج کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نہ ہو جائے. ایسی عبادت تھی رسول اللہ کی. اور آج ہماری عبادت کوے کی چوچ کے طریقے سے ٹھوک رہے ہیں. نماز وہی ہے جو اصل عبادت ہے، جو اصل عبادت نماز ہے، آج اسی سے ہم پیچھے ہٹ گئے. اور آخری میں دعا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ ہم جمی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے گھر میں بیوی بچے جتنے ہیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ